اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں عجائبات قرآن میں سے ایک عجوبہ پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے نہریں اٹھا لی جائیں گی۔ غور کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے۔ کچھ دنیا کے حرص و ہوس سے الگ ہو کر اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر یہ بات غور سے سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ ایک جیہون، دوسری سیہون، تیسری دجلہ، چوتھی فرات اور 5ویں نیل۔ یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے، اور پہاڑوں سے ان نہروں کو جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک قرآن مجید، تمام علوم، حجر اسود، مقام ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور مذکورہ بالا 5 نہریں۔ اور جب یہ 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی، اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ساوی کا بیان ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نہروں کو ہم اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پہنچا دیں گے، اور زمین سے سب ناپید ہو جائیں گے۔ درس ہدایت۔ تو بندوں کو یہ لازم ہے کہ خداوند قدوس کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ حفاظت کریں، اور ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کریں کہ کہیں یہ نعمت ہم سے سلب نہ کر لی جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ پیارے دوستو، یہ تو آپ نے سب کچھ سن لیا کہ یہ نہریں یا جو اور چیزیں وہ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے اٹھا لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فقط ان پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی قادر ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کوئی وجہ سے پیدا نہیں ہو گئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کر کے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں، حکم فرمائے ہیں سرکار کے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ احکام بھی دیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی ہے، جس کا آخری مطلب یہ ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، یعنی کہ ان کی قدردانی کرو گے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے
قدردانی کرو گے تو لَأَزِیدَنَّکُم، تو میں وہ نعمتیں جو ہیں آپ کی بڑھاتا رہوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اگر وَلَئِن کَفَرْتُم، اگر تم نے ان کی قدردانی نہیں کی، میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی سخت ہے، یہ نعمتیں میں اٹھا لوں گا، چھین لوں گا۔ وہ بادشاہ ہے بھائی، اور ہم مسلمانوں نے تو وڈیروں کو، سیاستدانوں کو، امیروں کو، وزیروں کو، اور حتیٰ کہ امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، وہ امریکہ کا بھی خالق ہے میرا رب کریم، وہ اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ تم مسلمان بھی خدا کے ہو، ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ سائیں نے یہ قرآن کی جو نعمت عطا کی ہے، قرآن والی نعمت، اسلام کی نعمت، اور یہ سب نعمتیں یہ سب سے بڑھ کر ہیں، تو فقط ان کی قدردانی کرنی ہے اور اللہ کے احسان ماننے ہیں، اور آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنا ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے جیتا ہے۔ جب ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جینا شروع کر دیں گے نا، تو پھر پوری دنیا کے حاکم ہم ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ میری گزارش آپ کو پسند آئے گی، اور یہ میرا چینل آپ سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور دوستوں سے شیئر کریں گے، اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔